انہیں جانا بھی صحیح تو پھر انہیں مانا بھی صحیح. کفن بھی نہ ملا تو پھر بھی کوئی گلہ تو ان کے اولاد نے نہیں کیا. مصعب بن عمیر کے بچوں نے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں تو نہیں گئے کہ حضور ہمارا باپ اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا، لیکن جب آپ کی غلامی میں آیا تو جاتے ہوئے اسے کفن بھی نہ ملا. جب انہیں جانا اور انہیں مان لیا تو بات تو ختم ہو گئی. کفن ملے یا نہ ملے، ایک ٹکڑے ہو یا 70 ٹکڑے ہو جائیں، یہ ناک 7 کان رہے یا کافر انہیں کاٹ کر گلے کا ہار بنا لے. عبداللہ بن جاش کے ناک کان کاٹ کر انہوں نے اپنے مونج کی رسی میں پرو کر گلے میں ڈال لیے تھے. ہاں جی، وہ ناک ساتھ رہے یا کاٹ دیا جائے، جگر کلیجہ اندر رہے یا امیر حمزہ کی طرح باہر نکال دیا جائے. پھر جب جان مان جو لیا تو پھر اس میں کیا ہے کہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے یا انس بن نضر کی طرح سارا جسم قیمہ بن جاتا ہے. ہاں، اس کے اندر تو پھر رائے نہیں اپنی رہتی. اور میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دن جو بات کی تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ ایمان والے جو ہے وہ ان کو نکھار کر سامنے لایا جائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا. اللہ خود کہتا ہے میں تمہیں شہادت دینا چاہتا ہوں. کہتے نہیں ہم نے کافروں سے نہیں لڑنا، ہم تو بڑے امن والے. اللہ چاہتا ہے مسلمان بالکل نکھر کر سامنے آ جائیں، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا اس کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. فرمایا تم اس گمان میں رہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم اس گمان میں رہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے تم میں سے غازیوں کا امتحان ہی نہیں لیا. ابھی تو اللہ نے صبر والوں کی آزمائش ہی نہیں کی، تو تم ایسے سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تو اللہ کا قرآن ہے. فرمایا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا. میرے حبیب دے غلاموں، تسی تے جڑے بدر جو پیچھے رہ گئے سی، تسی کہندے سی جی ہن موقع بنیا تو پھر رب بھی ویکھے گا. پہلے تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اس کی ملاقات کرنے سے پہلے موت کی ملاقات کرنے میں. ہن اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو موت کیسے آ رہی. تو یہ سارا قرآن ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دیں رمیاہو. یہ امن کا ہے. اللہ تعالیٰ ساری باتیں فرمایا ہوئے غازیوں کا امتحان لینا ہے، ابھی صبر کرنے والوں کا امتحان لینا ہے، ابھی تم میں سے کسی کو شہید بنانا ہے، ابھی مسلمانوں کو نکھار پن کے اندر پیدا کرنا ہے، ابھی تم نے موت سامنے دیکھنی ہے. یہ ساری باتیں امن کی باتیں. ہاں، یہ ساری امن کی باتیں. میں نے کہا یہ قرآن سناؤ نا لوگوں کو.